بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہے طارق اقبال چودھری، اور ابھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک نئی خبر۔ بنیادی طور پر یہ بڑی ہی ڈیولپمنٹ ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج شام کو تاحیات نااہلی کے کیس میں اپنی ججمنٹ سنائی ہے۔ آج سپریم کورٹ نے شارٹ آرڈر جو دیا ہے اس کے مطابق جو تاحیات نااہل لوگ تھے ان کو اب اہل قرار دیا گیا ہے، اور ان کی صرف 5 سال کی جو نااہلی ہے اس کو ہی کنسیڈر کیا جائے گا۔ تو واضح کرتے چلیں کہ اس بینیفیشری بیسکلی 2 بڑے سیاستدان ہیں، جن میں ایک مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف ہیں، اور دوسرا ان دنوں جو ایک نئی نویلی جماعت تشکیل پائی ہے تحریک استحکام، جو کہ ابھی عدم استحکام کا شکار نظر آتی ہے، اس کے سربراہ جہانگیر ترین ہیں۔ ان دونوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان دونوں جو سیاستدان ہیں، جو دونوں لیڈر ہیں اپنی اپنی جماعتوں کے، ان کو آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہل قرار دیا تھا۔ تاحیات نااہل قرار دینے کا مطلب تھا کہ یہ کبھی بھی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے تھے۔ تو اس پہ گزشتہ دنوں سپریم کورٹ نے اپنی ہیئرنگ شروع کی، اور آج انہوں نے شارٹ آرڈر دیا۔ یہ شارٹ آرڈر انہوں نے سپریم کورٹ نے دیا ہے 6-1 کے تناسب تھے، 7 رکنی بینچ تھا، جس میں 6 ججز نے یہ قرار دیا کہ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) میں کوئی بھی سزا نہیں رکھی گئی، کوئی سزا اس میں تجویز نہیں کی گئی، اور بنیادی طور پر 62(1)(f) کی جو تشریح کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، اس میں کہا گیا ہے کہ کسی شخص پر تاحیات نااہلی لاگو نہیں ہوتی، اور یہ آئین کے آرٹیکل کے سکوپ میں بھی نہیں آتا کہ کسی شخص کو تاحیات نااہل قرار دیا جائے، اور اگر ایسا کیا جاتا ہے تو یہ آئین کو جو ہے پڑھنے کے دوبارہ لکھنے کے مترادف ہوگا۔ تو بنیادی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے کسی بھی شخص کو جو کہ الیکشن لڑنا چاہتا ہے، اس کو آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل قرار دیا جاتا ہے، تو یہ بنیادی حقوق کے بھی خلاف ہے، یہ آئین کے آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ اگر وہ شخص دوبارہ الیکشن لڑنا چاہتا ہے تو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، کیونکہ اس کو تو تاحیات نااہل قرار دیا گیا ہے۔ اور اس طرح اس کے جو ووٹر ہیں وہ اگر اپنے پسندیدہ امیدوار کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کا جو پسندیدہ امیدوار ہے وہ تو نااہل قرار پا چکا ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ اس تناظر میں ہوئی کہ جو گزشتہ گورنمنٹ تھی، جس میں میاں شہباز شریف کی جو گورنمنٹ تھی، اس میں الیکشن ایکٹ میں ایک ترمیم کی گئی تھی، الیکشن ایکٹ کے سیکشن 232 میں، جس میں انہوں نے کہا گیا تھا کہ کوئی کورٹ آرڈر ڈکلیریشن دیتی ہے تو اس میں جو نااہلی ہوگی وہ تاحیات نہیں ہوگی، بلکہ اس کی مدت کا تعین کر دیا گیا تھا کہ وہ 5 سال کی ہی نااہلی ہوگی۔ تو اس میں یہ ہے کہ آج جو سپریم کورٹ نے ڈیسیجن دیا ہے یہ 6-1 کے تناسب سے آیا ہے، لیکن جسٹس یحییٰ فریدی جنہوں نے اس فیصلے سے اختلاف کیا، انہوں نے الگ سے اپنا نوٹ تحریر کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ سمیع اللہ بلوچ جو کیس تھا جس میں تاحیات نااہلی ڈکلیئر کی گئی تھی وہ بالکل ٹھیک تھا۔ انہوں نے کہا جو آرٹیکل 62(1)(f) ہے، اس میں کوئی لائف ٹائم کو تاحیات وہ سچ نااہلی اس طرح سے نہیں ہے، لیکن جب کسی کورٹ کا کوئی آرڈر آ جائے، کوئی ڈکلیریشن ہو جائے، تو جس وقت تک جب تک وہ اس شخص کی ذات کے ساتھ منسلک رہتا ہے وہ شخص نااہل قرار پائے گا۔ تو اس میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتا دیں کہ پاناما کیس جب ہوا تھا اس میں میاں نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ سابق چیف جسٹس جو ہیں اس وقت جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب بینچ کی سربراہی کر رہے تھے، اس وقت چیف جسٹس نہیں تھے، تو انہوں نے یہ جب ججمنٹ دی تو انہوں نے اس میں واضح طور پر وہ جب میاں نواز شریف کو انہوں نے آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل قرار دیا تو انہوں نے ایک ناول کا حوالہ دیا تھا۔ اس وقت اس کا بڑا چرچا ہوا تھا 1969 کا ناول ماریو پوزو کا، جس میں گاڈ فادر، تو جس کی بڑی مشہور لائن تھی کہ بیہائنڈ ایوری گریٹ فارچون دیر از اے کرائم۔ جتنی بھی دولت کٹھی کی ہے، جو کچھ سارا کچھ پاس ہے، اگر بہت زیادہ جو بھی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کرائم ہے۔
لیکن بعد میں جب ان پر تنقید کی گئی کہ انہوں نے ایک سیاستدان کے بارے میں یہ اپنی بات کی ہے یا ججمنٹ میں لکھا ہے، تو جسٹس کھوسہ صاحب نے ایک دفعہ میں، وہ ہمارے دوست تھے میڈیا کے، ہم سب ادھر موجود تھے، تو انہوں نے کہا تھا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں نے نواز شریف کے بارے میں یہ الفاظ نہیں لکھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو جسٹ ایک حوالہ دیا تھا وہ ناول کا۔ خیر، 5 رکنی بینچ تھا، نواز شریف کو انہوں نے نااہل قرار دے دیا۔ 2 ججز جو تھے انہوں نے پہلے فیصلہ دیا تھا، جسٹس گلزار اور جسٹس کھوسہ صاحب، انہوں نے کہا تھا ڈس آنیسٹ ویسے کہہ دیا تھا۔ اس کے بعد 3 ججز تھے، جسٹس جاج ظفر سربراہی میں 3 ججز نے دوبارہ جو پانامہ اس کی انویسٹیگیشن کروائی تھی، اور انویسٹیگیشن کے بعد انہوں نے جب یہ سپریم کورٹ میں معاملہ آیا تو انہوں نے دیکھا اور انہوں نے نواز شریف کو نااہل قرار دیا۔ بڑی تنقید کرتے ہیں یہ مسلم لیگ کے جو کارکن یا ان کے سیاستدان یا ان کے جو رہنما ہیں کہ اقامہ پر نااہل قرار دیا گیا۔ اس میں یہ تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ تنخواہ جو تھی وہ بیٹے کی طرف سے آ چکی تھی یا ان کے اکاؤنٹ میں تھی، انہوں نے نہیں نکلوائی، وڈرا نہیں کی، لیکن وہ ان کی پراپرٹی تھی، وہ اس پہ رائٹ تھا، ان کا حق رکھتے تھے۔ تو یہ چیزیں ڈکلیئر کرنا بڑا ضروری ہوتی ہیں۔ اس کے بعد دوسری جو نااہلی ہے وہ جہانگیر ترین، جو کہ تحریک استحکام کے ابھی چیئرمین ہیں، ان کے جو ابھی لیڈر ہیں، انہوں نے بنائی ہے۔ خیر، جماعت تو اتنی تحریک استحکام کوئی اتنی منظر میں نظر نہیں آتی، شاید اگلے الیکشن میں کوئی بہت زیادہ اس کے ساتھ وہ ہاتھ ہونے والا ہے، کیونکہ ایسے ان کا کوئی کارکن، کوئی لیڈر، کوئی گراؤنڈ ریئلٹی، کوئی ان کا گراؤنڈ ورک نظر نہیں آتا۔ تو اس کو سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی جو سربراہی میں بینچ تھا انہوں نے نااہل قرار دیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ 2 کیس اس وقت کٹھے چل رہے تھے۔ ایک تو یہ عمران خان کا تھا جو پی ٹی آئی کے لیڈر، اور اس کا دوسرا کیس جو تھا اس وقت یہ جہانگیر خان ترین، چونکہ اس وقت وہ حصہ تھے پاکستان تحریک انصاف کا۔ تو اسی بینچ نے یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ عمران خان تو صادق اور امین ہیں، کیونکہ انہوں نے جو اپنی آف شور کمپنی ہے اس کے بارے میں بتایا، بالکل ٹھیک بتایا کہ اس کے وہ شیئر ہولڈر بھی نہیں ہیں، نہ اس کے اونر ہیں۔ اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنی جو بنی گالا کی پراپرٹی ہے جو انہوں نے اپنی فیملی کے لی ہے، تو اس کی انہوں نے منی ٹریل بھی دے دی ہے، اور یہ ان کی جو سابق اہلیہ ہیں جمائمہ خان، انہوں نے ان کو گفٹ کی تھی۔ تو اس طرح سے انہوں نے کہا جی کہ عدالت سیٹسفائی ہے، اور انہوں نے اپنی اس بارے میں ساری تفصیلات عدالت کو فراہم کر دی گئی ہیں۔ اس وقت عمران خان جو تھے وہ صادق اور امین قرار پائے تھے، اہل قرار پائے تھے، اور جہانگیر خان ترین جو تھے ان کی جو پراپرٹی تھی لندن میں ہائیڈ ہاؤس انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی تھی۔ تو عدالت نے کہا تھا کہ جہانگیر ترین نے عدالت سے غلط بیانی کی ہے، اس لیے اس کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے، تو وہ تاحیات نااہل قرار پائے تھے۔ بہرحال جی، آج یہ دونوں نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین یہ دونوں اہل قرار پائے ہیں، اور ان کی تاحیات نااہلی جو تھی انہوں ختم ہو چکی ہے، اور جو ایک الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی تھی وہ اس میں 5 سال نااہلی تھی، 5 سال کی یہ مدت پوری کر چکے ہیں، اور دونوں الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار پائے ہیں۔ نواز شریف کو ایک مرتبہ پھر ابھی یہ عدالت سے ریلیف ملا ہے، اور ان کو بڑا تیز سے ریلیف مل رہا ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ان کو بڑا فاسٹ ریلیف ملا تھا، اسی طرح ابھی ان کو سپریم کورٹ کی جانب سے بھی یہ ایک ریلیف مل گیا ہے۔ تو باقی دیکھا جائے تو کچھ باقی ان کے جو مخالفین ان کی پٹیشنیں ابھی پینڈنگ ہیں، اور ان کی شاید سننے کی باری نہیں آ رہی۔ تو دوسری اس کے ساتھ ہم آپ سے ایک خبر اور شیئر کریں، وہ ہے سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظہر علی اکبر نقوی۔ تو میرے ساتھ شام کو سہیل خان تھے، اس میں ہم نے یہ ڈسکس کرنا تھا، لیکن چونکہ سپریم کورٹ سے نکلے تھے اور شام کا وقت تھا اور ٹائم بھی بڑا کم تھا، لائٹ کم ہو رہی تھی، اس وجہ سے ہمیں وہ سکپ کرنا پڑا۔ تو اس کے بارے میں بتائیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی، جن کے خلاف میاں داؤد ایک وکیل ہیں، انہوں نے شکایت درج کرائی ہے۔ تو اس میں انہوں نے بہت سارے الزامات لگائے ہیں ان کی ذات کے حوالے سے، ان کے فائنینشیل وہ معاملات ان کے حوالے سے، لیکن وہ انہوں نے اس چیز کو چیلنج کیا تھا جو سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا، انہوں نے شو کاز نوٹس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ آج اس کی ہیئرنگ تھی، جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ تو اس میں انہوں نے اپنی جو تھی وہ حکمت عملیائی چینج کر لی ہے۔
پچھلے دنوں تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بینچ کیس نہیں سن سکتا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت نہیں بنا، جیسا کہ جسٹس جعفر الحسن نے اپنے نوٹ میں انہوں نے ایک خط میں لکھا تھا۔ تو آج انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ چونکہ ہمارا یہ اعتراض تھا کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت نہیں بنا، لیکن ہمیں ججز پر مکمل اعتماد ہے، جو 3 آنریبل ججز بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں، وہ ہمارا کیس سنیں، ہم چاہتے ہیں۔ جس کے بعد آنے کہا کہ آپ کو اعتماد ہے تو ہم ان کے کیس سنتے ہیں۔ میرٹ پر کیس کی سماعت ہوئی، سماعت تو کل تک ملتوی ہو گئی، لیکن دوران سماعت اس وقت جسٹس جمال خان مندوخیل جو کہ بینچ کے ایک رکن ہیں، انہوں نے کافی برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج کل عدلیہ مخالف باتیں کی جاتی ہیں اور ان لوگوں کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، ججز کے خلاف ایسی چیزیں لائی جاتی ہیں۔ انہوں نے ایک جج تھے، ان کی وہ فیملی کی، ان کے بیٹی کے حوالے سے انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ ایک بریکنگ نیوز بنا کر چلا دی گئی ہے، تو انہوں نے کہا اس طرح سے عدلیہ کو بدنام کیا جا رہا ہے اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو اس پہ وہ کافی انہوں نے خفگی کا اظہار کیا تھا۔ اس کیس کی کل مزید ہیئرنگ ہوگی، تو دیکھیں اس میں پھر آگے کس طرح سے بڑھا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ جسٹس ظاہر علی نقوی صاحب نے اپنی جو ہے اس میں وہ ایک جو اسٹریٹجی تھی وہ چینج کی ہے اور بینچ پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ یہی بینچ ان کی جو پٹیشن ہے اس کی سماعت کریں۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر مزید حاضر ہوں گے ایک نئے ویلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔